ایک اور شاعر سے ملاقات کراتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرات گرامی، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ کبھی مظفر وارسی نے کہا تھا کہ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے جذبات کی ترجمانی تو کرنی ہے، ہمیں اپنی بات بولنی تو پڑے گی، ہمیں اپنی بات کو کہنا تو پڑے گا، سلیقے کے ساتھ کہیں گے تو سنی جائے گی۔ اور ایسے میں آئیے ایک شاعر سے ملاقات کریں جو ارباب اقتدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی سچ بات کہنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور سچ بات کہنے کا ہنر بھی جانتا ہو۔ میری مراد ہے ممبئی سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب نسیم فیضی سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہت محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ یقین جانیے کیا ہوا؟ ایک عجیب بات یہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خواتین کو تو آپ بے نقاب دیکھنا چاہتے تھے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو مسرہ ہے، باریش ہے، اس کو دیکھنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ دوستو، میں جو ہے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مشاعرہ سننے آئے ہیں یا دیکھنے آئے ہیں؟ دیکھنے آئے ہیں، چلیے ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں حاجی بدرالزماں صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور نوجوان شاعر حسن عادل صاحب کو بھی تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یقین جانیے یہاں پر تشریف لائے ہوئے ایک ایک بچے، ایک ایک بوڑھے، ایک ایک جوان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ مشاعرے تو ہم پورے ہندوستان میں پڑھتے ہیں، لیکن آج میں اس جگہ پہ مشاعرہ پڑھ رہا ہوں جو کہ بہار اور یوپی کا سنگم ہے اور دو تہذیبوں کا کلچر ہے، اور جہاں پر محبت کی چاشنی ہے، جہاں پر خلوص ہے، جہاں پر سچائی ہے، جہاں پر ریا نہیں ہے، جہاں پر مکر نہیں ہے، جہاں پر دکھاوا نہیں ہے۔ مغل پورہ والوں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ دور دراز و تازہ قریے میں اتنے عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد بہت ہی ہمت اور دل گردے کا کام ہے، اور آپ کی یہاں پر سردی کے اس موسم میں حاضری قابل مبارکباد ہے۔ آپ عشق کی باتوں پر مچل اٹھتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ شاعر نے کہا تھا، کسی شاعر نے کہا تھا، عشق ہی عشق ہے جدھر دیکھو، سارے عالم پہ چھا رہا ہے عشق۔ آئیے ہم اس عشق کی طرف آپ کو لے کر جائیں جہاں سے ہماری شروعات ہے۔ جو عشق انسان کو انسان بنا دیتا ہے، جو عشق انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے، جو عشق انسان کو رسول سے ملا دیتا ہے۔ آئیے قطعہ پیش کرتا ہوں۔ آج میں ایک نظم سناؤں گا مختصر سی۔ دوستو دل سے سن لیجئے، دل سے کہا ہے کہ کسی بھی قوم کے ندیم فرخ جیسے ناظم مشاعرہ کی زیر نگرانی میں یہ مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ ندیم صاحب، کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ۔ شاعری سن لو دوستو، کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ، گواہ وقت ہے اگلی صفوں میں رہتے تھے۔ کسی بھی قوم کے پیچھے نہیں چلے ہم لوگ، گواہ وقت ہے اگلی صفوں میں رہتے تھے۔ یہ میرا قافلہ رستے سے ہٹ گیا ورنہ، آخری مصرے پہ سب کی شرکت چاہتا ہوں۔ یہ میرا قافلہ رستے سے ہٹ گیا ورنہ، یہ تخت و تاج میری ٹھوکروں میں رہتے تھے۔ تخت و تاج میری ٹھوکروں میں رہتے تھے،
اور دوستو آپ کا یہ بھائی نسیم فیضی سدھارتھ نگری اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جرات کے ساتھ بات کی جائے، حکومت تیری قائم ہے، تیرا ایوان قائم ہے۔ ابھی یوپی سرکار نے مدارس پر شکنجہ کسنا شروع کیا۔ ہم حق کی آواز سے آواز ملائیں، ہم اس امت کے فرزند ہیں جس کے لہو میں حرارت پائی جاتی ہے، جرات پائی جاتی ہے۔ کہ حکومت تیری قائم ہے، تیرا ایوان قائم ہے، حکومت تیری قائم ہے، تیرا ایوان قائم ہے۔ ایودھیا کاشی و متھرا کا بھی سمان قائم ہے۔ مدارس کو مٹا کر تو بھی ظالم بچ نہیں سکتا۔ حکومت تیری قائم ہے، تیرا ایوان قائم ہے۔ ایودھیا کاشی و متھرا کا بھی سمان قائم ہے۔ مدرسوں کو مٹا کر تو بھی ظالم بچ نہیں سکتا۔ مدرسوں کی ہی برکت سے یہ ہندوستان قائم ہے۔ مجھے معلوم تھا، اپنے قوم کے نوجوانوں کا جذبہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ حسن کے دیوانے ہیں تو یہ رسول کے بھی دیوانے ہیں۔ سنیے بھائی سنیے، آپس میں بات چیت نہ کیجیے، تھوڑا شاعر کے ساتھ جڑے رہیے، آپس میں بات چیت کریں۔ دوستو ابھی یہ خبر آئی تھی کہ چین کے حکومت نے قرآن پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ گھروں میں جو قرآن ہے اس کو سرکاری جو ہے لوگوں کے پاس جمع کیا جائے۔ اس تناظر میں ایک قطعہ سن لیجئے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو داد دیجئے، انشاءاللہ العزیز سچی ترجمانی ہوگی قوم و ملت کی، ہمارے ذہن و دل میں نور بن کر جگمگاتا ہے۔ شورا کی ہمارے ندیم صاحب کیا کی سعادت، ارے بھائی بہت شکریہ۔ ہمارے ذہن و دل میں بھائی علماء کی بھی تعداد ہے، شریک ہوں، ہمارے ذہن و دل میں نور بن کر جگمگاتا ہے، معطر پھول بن کر دھڑکنوں سانسوں میں رہتا ہے۔ کیا کہنا؟ معطر پھول بن کر دھڑکنوں سانسوں میں رہتا ہے۔ تو قرآن مقدس کو ستمگر کیا مٹائے گا؟ تو قرآن مقدس کو ستمگر کیا مٹائے گا؟ جو ہو کر حفظ میری قوم کے بچوں میں رہتا ہے، جو ہو کر حفظ۔ صدیاں گزر گئی لیکن امت کا لہو ابھی سرد نہیں پڑا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہی چیز ہمیں آگے بڑھائے گی۔ چلیے ٹھیک ہے، پر ہمارے ذہن و دل میں نور بن کر جگمگاتا ہے، ہمارے ذہن و دل میں نور بن کر جگمگاتا ہے، معطر پھول بن کر دھڑکنوں سانسوں میں رہتا ہے۔ تو قرآن مقدس کو ستمگر کیا مٹائے گا؟ تو قرآن مقدس کو ستمگر کیا مٹائے گا؟ جو ہو کر حفظ میری قوم کے بچوں میں رہتا ہے۔ دوستو ایک شیخ ٹیپو سلطان پہ بھی بیانات آ رہے ہیں متنازع کی۔ ایک مجاہد آزادی کو، ایک سچے دیش بھکت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واہ نوجوانوں حسن کا دیدار کرتے ہو تو حالات کو بھی دیکھو، حالات کو بھی دیکھو۔ یوں ہی ہوتا نہیں کردار میں جادو پیدا، یوں ہی ہوتا نہیں کردار میں جادو پیدا۔ پھول کھلتا ہے تو ہو جاتی ہے خوشبو پیدا، پھول کھلتا ہے تو ہو جاتی ہے خوشبو پیدا۔ اور سر پٹکتا رہے اتہاس کئی برسوں تک، سر پٹکتا رہے اتہاس کئی برسوں تک، نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی ٹیپو پیدا، نہ ہوا اور نہ ہوگا کوئی ٹیپو پیدا۔ کیا کہنا دوستو بڑا اچھا لگا، یہ محبت کی نگری ہے اور
सच्चों की नगरी है। मैं नदीम भाई का इजाजत हो तो एक मुख्तसर सी इरशाद इरशाद इरशाद। भाई देखो ऐसा है, जब आप हमारी उम्र के हो जाओगे तो आपको भी पानी पीना पड़ेगा। भाई जवानों से एक बात पीछे तक लोग आज के मकसद की बात कर रहा हूं दोस्तों। ये नस्ल पे आप दाद दें या ना दें, बीच में नहीं, बंद जब खत्म हो तो आप दाद दे सकते हैं। और यकीन जानिए अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल है, ये नस्ल मैंने लिखी है नदीम भाई, और शायद कि कोई बंद ऐसा ना हो जिस पर मेरी आंखें इस्बार ना हुई हो। अगर ये नस्ल आपके दिलों तक पहुंच गई तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत वसूल हो गई। है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। कलम हाथ में हैरान हूं, है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं। मैं बहुत जल्दी पढ़ूंगा और 16 हजरात को पढ़ना है। आप सिर्फ ध्यान से एक एक लफ्ज सुन लीजिए। नसीर फैजी आपसे दाद का तालिब नहीं है। मैं अपने कौम के नौजवानों को, अपने कौम के दानिश्वरों को, शायरों को, अदीबों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। दिल के जख्मों को बता खुद ही कुरेदूं कैसे, कैसे जज्बों पे हुआ कहर जो बर्फा लिखूं, कैसे बर्बादी मिल्लत की कहानी छेड़ूं, कैसे टूटे हुए ख्वाबों का फसाना लिखूं। रोशनाई से कहानी न मुकम्मल होगी, रोशनाई से कहानी न मुकम्मल होगी। खूने दिल भी जो निचोड़ूं तो ये किस्सा लिखूं। है कलम हाथ में, हैरान हूं क्या क्या लिखूं। बंद पे आप अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए। आपके मकसद की बस 2-4 मिनट का वक्त लूंगा। सारे जिल्लत में पड़े हैं ये बताऊं कैसे, जो मुअज़्ज़ज़ थे उन्हें किस तरह रुस्वा लिखूं, जिनसे शाहाने जमाना भी डरा करते थे किस तरह उनके सपूतों को मैं सहमा लिखूं। फौजी बातिल में जो कोहराम मचा देते थे उन जियानों को भला किस तरह हल्का लिखूं, जिसने दुनिया को मजालिम से दिलाई थी नजात, कैसे उस कौम को मजलूम ज़माना लिखूं। जिनके कदमों में बड़े ताज रहा करते थे, जिनके कदमों में बड़े ताज रहा करते थे, कैसे उन लोगों को महरूम तमन्ना लिखूं। कौम की जिल्लत का तमाशा लिखूं। दोस्तों मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि आप सुनेंगे, इसलिए ये नज्म ही से रिलीज करने का फैसला मैंने किया। आप बाज़ौक़ हैं, संजीदा भी है, शौक भी है, होना भी चाहिए। दोस्तों अगला बंद उसमें वो चाहे इराक हो, चाहे शाम हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे बर्मा हो और चाहे हिंदुस्तान हो, उन मजालिम की मंजरकशी की गई है। दिल पे हाथ रख लीजिएगा। शोले जंग को हर संत भड़कते देखा, बूढ़ों बच्चों को मजालिम से बिलखते देखा, हमने जलते हुए शहरों का समा देखा है, जुल्म की आग में लाशों को झुलसते देखा, अपनी आंखों से तड़पती हुई रूहें देखी। मूली गाजर की तरह बर्मा जाइए, मूली गाजर की तरह अपनी आंखों से तड़पती हुई रूहें देखी। मूली गाजर की तरह जिस्मों को कटते देखा, कितनी बेवाओं की चीखें भी सुनी है हमने, कितनी कलियों को सरेआम मसलते देखा। लीबिया मिस्र में वहशत के नजारे देखे, लाखों गुलशन की बहारों को उजड़ते देखा, मर्दे आन का बुरा हश्र भी देखा हमने, और सद्दाम को सूली पे लटकते देखा। कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, कोई बतलाए मुझे और मैं क्या क्या लिखूं, किस तरह कौम की जिल्लत के तमाशा लिखूं। खुद ही लर्जा है, खुद ही लर्जा। एक बंदा और पेश है उसी की। कभी अमेरिका कभी रूस ने अलगार किया, जंग की आग में काबुल को झुलसते देखा। कभी अमेरिका कभी रूस ने अलगार किया, नदीम भाई 16 बच्चों, कभी अमेरिका कभी रूस ने अलगार किया। खुदाए पाक की कसम आखिरी बंद पढ़ूंगा।
آپ کے دل کی دھڑکنیں رک جائیں گی اگر آپ ملت کے صحیح فرزند ہیں۔ کبھی امریکہ کبھی روس نے الغار کیا، جنگ کی آگ میں کابل کو جھلستے دیکھا، ہم نے بہتے ہوئے دیکھا ہے فلسطین کا لہو، بیت مقدس کے تقدس کو بھی مٹتے دیکھا، حسن کشمیر کو نوچا گیا وحشی کی طرح۔ ندیم بھائی، حسن کشمیر کو نوچا گیا وحشی کی طرح، چہرے جنت ارضی کو بگڑتے دیکھا۔ گلشن ہند جسے ہم نے لہو سے سینچا، اس میں ہر لمحہ مسلمان کو تڑپتے دیکھا، اور برما میں وہ وحشت کے مناظر دیکھے، اور برما میں وہ وحشت کے مناظر دیکھے جس میں انسانوں کو ہر حد سے گزرتے کوئی بتلائے مجھے اور میں کیا کیا لکھوں، کس طرح قوم کی ذلت کا تماشا لکھوں۔ اور اگلا بند میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، آپ اس کو خود سمجھیں گے، خود ہی دوستوں تھوڑا زندگی کا ثبوت دو، آپ کے داد دینے سے میرا حوصلہ بڑھ جائے۔ آگے جو بند ہے وہ آپ کے دلوں تک پہنچے گا، آپ سماعت کر لیجئے۔ خود ہی لرزا ہے زمانے کو ہلانے والے، خود ہی لرزا ہے زمانے کو ہلانے والے، زلزلے کفر کے ایوانوں میں لانے والے، آج امریکہ کو یورپ کی غلامی کر لی، حکم احمد پہ دل و جان لٹانے والے، مغربی کلچر و تہذیب کے دیوانے ہوئے جو تھے قرآن کو سینوں سے لگانے والے، مغربی کلچر و تہذیب کے دیوانے ہوئے جو تھے قرآن کو سینوں سے لگانے والے، ایسو عشرت نے انہیں کھوکھلا کر ڈالا ہے جو تھے گلیوں میں شرابوں کو بہانے والے، خوف باطل سے وہی ہاتھ ہوئے ہیں مفلوج جو تھے اسلام کے پرچم کو اٹھانے والے۔ کوئی بتلائے مجھے، ادھر کے لوگ بیدار نہیں ہے، کوئی بتلائے مجھے اور میں کیا کیا لکھوں، کس طرح قوم کی ذلت کا تماشا لکھوں۔ دوستو بیداری کا ثبوت دے دے، بس نظم ختم ہونے کو ہے، اختتام کو آنے پہنچنے کو۔ کیسر و کسرا کی بنیاد ہلا کر رکھ دی، کون تھے وہ؟ وہی اونٹوں کے چرانے والے، مٹرے ہیں آج ہے دنیا سے دیے کی صورت، نقش باطل کو زمانے سے مٹانے والے، آج دنیا کے اشاروں پہ چلے ہیں وہ لوگ جو تھے دنیا پہ حکومت کو چلانے والے، لاکھوں مظلوموں نے رو رو کے صدائیں دی ہیں، ڈھہ گئے ظلم کی بنیاد کو ڈھانے والے، ڈھہ گئے ظلم کی بنیاد کو ڈھانے والے، ڈر کے دشمن سے پناہوں میں چھپے بیٹھے ہیں، ڈر کے دشمن سے پناہوں میں چھپے بیٹھے ہیں، کشتیوں کو کبھی ساحل پہ جلانے والے، کشتیوں کو کبھی ساحل پہ جلانے والے، کوئی بتلائے مجھے اور میں کیا کیا لکھوں، کس طرح قوم کی ذلت۔ آخری بند سن لیجئے دوستو، ہم اس پر جو ہے آپ بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ خواب غفلت سے ہو بیدار حقیقت بن کر، خواب غفلت سے ہو بیدار حقیقت بن کر، پھر سے اٹھ حضرت خالد کے عزائم لے کر، ٹوٹ جا خرمن باطل پہ قیامت بن کر، کتنی صدیاں ہوئی حالات پہ ماتم کرتے، مارکا چھیڑ دے تصویر بغاوت بن کر، حل نہ نکلے گا کوئی اشک بہانے کتنے، خون میدان میں بہا سو کی شہادت بن کر، ابن وقاص سے پھر سیکھ سپہ سالاری، موڑ دے وقت کے طوفان کو جرات بن کر، بیٹیاں کون کی رو رو کے بلاتی ہے تجھے، پوچھ کر جذبہ قاسم کی حریت بن کر، روح تاریخ بھی تڑپ کر یہ صدا دیتی ہے، روح تاریخ بھی تڑپ کر یہ صدا دیتی ہے، کشتیاں پھونک دے ایمان کی طاقت بن کر، منتظر ہے تیری نصرت کو فرشتے اب بھی، پہلے میدان میں اتر آنے شجاعت بن کر، پہلے میدان میں اتر آنے شجاعت بن کر، ساری دنیا تیرے قدموں کو سلامی دے دی، بڑھ کی طرح میدان عدالت بن کر، طاقت ظلم کو پیروں سے کچل کر رکھ دے، طاقت ظلم کو پیروں سے کچل کر رکھ دے، اٹھ کے اب نقش عالم کو بدل کر رکھ دے، جاگے مرد مسلمان تو گرا خوابی سے، پھر سے اب قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دے، پھر سے اب قوم ساتھیوں، ہماری ذمہ داری صرف زخم شمار کرنے کی ہی نہیں ہے بلکہ ہم ان زخموں کا مرہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر سنجیدہ ہو جائے،
تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائے، مجھے بہت ضروری بات آپ سے کہنی ہے۔ نسیم فیضی صاحب کی بڑی خوبصورت سی نظم ہم سن رہے تھے، اس سے پہلے ان کے خطاب سنے، اور میں ان کی نظم سن رہا تھا اور پوری دنیا کے حالات پر میری نظر تھی۔